मैं असल पावा नकल पावा मेरा अल्लाह ने मैनू इज्जत दी बर्दाश्त करन इसलिए कीड़े कढ़ने ने कि काशिफ ज़मीर जिन्ना चीज़ां तो मशहूर है हम उस चीज़ पे जी काशिफ ज़मीर को डिफेम ऐसे नहीं होता। आप मौलाना तार जमील हमारे एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनकी भी अगर आप आईडी खोल लें, उनकी भी वीडियो में आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, लोगों ने उनको भी बातें की। अब जिस टाइम मुझे एक स्केजुअल आता है जी कि पीएम खान साहब उससे मिलना चाहते हैं, आप इनका 3 दिन का स्टे जो है एक्सटेंड करवाएं, अब वो बंदा नहीं रुकता। अब खान साहब जी जज्बाती बंदे हैं, उनको ये होगा कि मैंने जानबूझ के नहीं मिलवाया। और भाई एक बंदे के सामने एसओपी साइन की है कि वो पाकिस्तान आता चाहे कोई भी बंदा, मैं मिलवाने से या किसी जगह पे ले जाने से उसके साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतनी अगर इमरान खान इतनी बड़ी को तोप चीज हो तो 3 साल हो गए अंदर बैठा हुआ है, 2-2.5 साल हो गए अंदर भी बैठा है। अब देखे एक मुल्क का वजीर आजम जिस मुल्क में उसने वो ड्रामा लगवाया हो, सारा चलाया हो, क्या वो उसको नहीं देती? ये इस बात की चले वो कसम खाए कहते क्या उसको इस बात का गुस्सा नहीं था कि बुजदार से मिलवा के एंगिन अल्तान को वापस भेज दिया, मुझसे नहीं मिलवाया? या वो उसको जी के वो इतना छुन्ना काका था कि मैंने इसको लॉलीपॉप दिया, वो भी आ गया। अब कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू हो गए थे कि वो तो जी वजीर आला उस्मान बुजदार की दावत में स्पेशली आया था, हालांकि ऐसा बिल्कुल झूठ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ काशिफ ज़मीर साहब। बहुत सारे सवालात जो मेरे जहन में हैं, जो आपके जहनों में होंगे, हम इनसे आज खुलकर बात करेंगे और वो कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिनका लिमिटेड वर्जन हम इससे पहले जो है वो जान चुके हैं या सुन चुके हैं। ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये काशिफ ज़मीर है कौन, कहाँ से आया है, ये क्या है इसकी असलियत? काशिफ ज़मीर बेसिकली एक टोबा टेक्सिंग का रहने वाला लड़का था, तो लाहौर आता जाता था, आगे दुनियादारी को देखता था कैसे कैसे आया, कैसे मामलात होते हैं। तो वे करते करते काशिफ ज़मीर के को 2-3 उसके अपने ऐसे शौक थे जो उसको दुनिया के सामने ले आए और वो लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया। तो बस इसी तरह वो काशिफ जो है काशिफ ज़मीर बन गया। कौन कौन से शौक थे? लाइक जैसे शेर रखना, गोल्ड पहनना, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल जो इंसान का होता है, उस तरह से वो जो था वो लोग पसंद करते थे, तो उसी से वो आगे आ गया। तो अभी जो आपने पहना हुआ है ये हकीकत है या ये भी नकली है? मैं असल पावा नकल पावा मेरा अल्लाह ने मैनू इज्जत दी बर्दाश्त करन, ਉਹ ਇਹਨਾਂ को बर्दाश्त नहीं ਹੁੰਦਾ। इसलिए कीड़े कढ़ने ने कि काशिफ ज़मीर जिन्ना चीज़ां तो मशहूर है हम उस चीज़ पे जी काशिफ ज़मीर को डिफेम, ऐसे नहीं होता। मेरे अल्लाह पाक ने जिस चीज़ पे भी इज्जत देनी, ऐसे ऐसे बंदे भी वकास भाई देखे कि जिनको अल्लाह ताला ने उनके पास कोई भी चीज़ लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी। अब देखें आप यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर है वकास भाई कि आप मौलाना तार जमील हमारे एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनकी भी अगर आप आईडी खोल लें, उनकी भी वीडियो में आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, लोगों ने उनको भी बातें की। तो ये हमारे पाकिस्तान में ना ये बहुत गलत चीज़ है कि किसी को ऊपर जाता देखना नहीं, बस कीड़े निकालने। इसलिए अब मैंने इस चीज़ पे दलाइल देने या सफाइयाँ देनी मैंने छोड़ दी। भाई मैं किस किस को सफाइयाँ दूँ, मैं शो का अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो असली है जो भी है, मैं हर चीज़ को जस्टिफाई नहीं ना कर सकता। ठीक है, यानी आपके पास ये सोना जो आप पहनते हैं दिखाते हैं इसके ये है, लेकिन अभी आपने डमी पहना हुआ है सिक्योरिटी की वजह से? नहीं देखें, इसमें होते ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी भी अगर हम किसी शॉप पे जाएं तो हम इसको जाके ये करवा सकते हैं। यानी कि आपका असल है? हाँ जी। चलें, बहुत अच्छी बात है। आपने बात की कि इज्जत किसी को देना, वो बिल्कुल अल्लाह पाक जिस किसी को भी दे सकता है। हाँ जी। लेकिन 2 सवाल हैं यहाँ पे आपको, इससे आपकी इज्जत के हवाले से। क्या काशिफ ज़मीर इतना बड़ा आदमी था कि उसको हुकूमत वक्त उसको डिफेम करने जा रही है? भाई एक दूसरा, अच्छा, आपने अर्तुगरुल गाजी की बात की, तो उस आपके काम की वजह से मुल्क की कितनी बदनामी हुई। अच्छा, तो क्या इसमें काशिफ ज़मीर जिम्मेदार नहीं है मुल्क की बदनामी के लिए? चले मैं आपको इसी बात पे, ये बड़ा अच्छे आपने दोनों सवाल किए कि अगर काशिफ ज़मीर इतनी कोई आम चीज़ है तो जिसको पूरे पाकिस्तान और उस वक्त का वज़ीर आज़म भी पाकिस्तानी था, अर्तुगरुल गाजी को ला सका, वो अगर मेरे पीछे आ गया, वो क्या दूध पीता बच्चा था या वो उसको जी के वो इतना छुन्ना काका था कि मैंने इसको लॉलीपॉप दिया, वो भी आ गया। आप देख लें, आप इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक नाम इज्जत दी है वकास भाई। आपको अगर मैं ऐसे कोई भी अननोन बंदा आपको कह देगा तो आप उठ के उसके घर चले जाएंगे। आप अर्तुगरुल गाजी की बात करें, मैं आपको उसी तरफ ही आ रहा हूँ ना कि आप अपनी ही अगर बात करें तो आप भी किसी बंदे को जितनी देर तक आप क्लियर नहीं करेंगे सारे बातों को, सारी चीज़ों को, आप उसके पास नहीं जाते। अब होता ये है कि इतना बड़ा स्टार अगर पाकिस्तान आ रहा है, मेरे पास आ रहा, तो क्या उसने उसकी टीम ने सारी चीज़ों की तहकीक नहीं की होगी? हर चीज़ हुई थी। होता ये है कि आप आज तक देख लें, अर्तुगरुल गाजी का खुद बजाते एक वीडियो पैगाम, एक सिंगल ट्वीट भी नहीं है। इस टाइम होता ये है कि जिस टाइम इसको मैंने पाकिस्तान बुला लेता, प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? इमरान खान था। ठीक है, ठीक है। अब देखे मैं अल्लाह माफ करे इस चीज में कभी भी नहीं था एग्री। अगर वो अर्तुगरुल गाजी के पास टाइम होता है, एंगिन अल्तान जो
وہ اگر ملنا چاہیے اس کے بعد وہ ملنے سے اس کو بھی اعتراض نہیں تھا, اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. اب جس ٹائم مجھے ایک سکیجول آتا ہے جی کہ پی ایم خان صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں, آپ ان کا 3 دن کا اسٹے جو ہے ایکسٹینڈ کروائیں, آپ کو ہیلی کاپٹر سے لاہور سے لے گا, وہ اسلام آباد لے کے آئے گا پی ایم ہاؤس, اور واپس آپ کو لاہور میں بھی وہ چھوڑے گا. یہ اس نے پی سی سیکورٹی کو بھی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان آپ کے ذریعے ارطغرل غازی سے ملنا چاہتا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ عمران خان اتنی, اگر عمران خان اتنی بڑی کو توپ چیز ہو تو 3 سال ہو گئے اندر بیٹھا ہوا ہے, 2-2.5 سال ہو گئے اندر بھی بیٹھا ہے. بات وہ نہیں ہوتی بھائی, اگر جس کا جو چیز سکہ چل گیا. یہ اس ٹائم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اسکیجول دیا گیا تھا کہ جی ارطغرل غازی کو آپ ابھی روکیں, ان کی ملاقات کروانی, ملاقات کے بعد آپ ان کو واپس بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے اینگن الطاف سے پوچھا کہ پی ایم او پاکستان جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب وہ اس میں مجھے سمپل کہتا ہے کہ بھائی میرا کل شام کو شوٹ ہے ٹرکی میں, مجھے کل صبح 7 بجے ٹریول کر جانا میں نے. اب وہ بندہ نہیں رکتا. اب خان صاحب جی جذباتی بندے ہیں, ان کو یہ ہوگا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں ملوایا. اور بھائی ایک بندے کے سامنے ایس او پی سائن کی ہے کہ وہ پاکستان آتا ہے, چاہے کوئی بھی بندہ, میں ملوانے سے یا کسی جگہ پہ لے جانے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی ارطغرل غازی والے معاملے کو لے کر, وہ عمران خان نے اس رنج میں کی یا اس بدلے میں کی کہ آپ نے ان کو ملوایا نہیں تھا؟ میں آپ کو وہی بات آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, کوئی ایویڈنس ہے؟ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بولی ہوئی ہے. بڑی بات ہے, عمران خان کیا کچھ چیز ہے کہ میں اتنی بڑی بات کر بھی دوں گا تو وہ کیا ہو جائے گا. جو بات جینرلی اب ہوتا یہ ہے کہ اس ٹائم معاملہ یہ بنتا ہے کہ جس ٹائم اینگن الطاف پاکستان آتا ہے, میں سی ایم عثمان بزدار تھا, میں اس سے اس کی ملاقات کروا دیتا ہوں. اب دیکھیں ایک ملک کا وزیر اعظم جس ملک میں اس نے وہ ڈرامہ لگوایا ہو, سارا چلایا ہو, کیا وہ اس کو نہیں, یہ اس بات کی چلے وہ قسم کھائے کہتے ہیں کیا اس کو اس بات کا غصہ نہیں تھا کہ بزدار سے ملوا کے اینگن الطاف کو واپس بھیج دیا, مجھ سے نہیں ملوایا. بھائی اس کی جگہ چاہے عمران خان کی جگہ میں بھی ہوتا نا اگر ایز اے پرائم منسٹر, تو مجھے بھی برا لگتا کہ یار میں نے نیچے ایک بندے کو وزیر اعلیٰ میں لگانے والا ہوں, اس کو آگے ایک بندہ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے. اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ تو جی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی دعوت پہ اسپیشلی آیا تھا, حالانکہ ایسا بالکل جھوٹ تھا. وہ فرد وہاں صرف میری دعوت پہ پاکستان آیا تھا. اور اس کے بعد اب دوسرا جو آپ کا سوال آتا ہے کہ پاکستان کی بدنامی, آپ ہمارے پاکستان میں بتا دیں کتنے کیسے اچھے کام ہو رہے ہیں جیسے ہمارے پاکستان کی بڑی عزت بن رہی ہوتے ہوں. میری بات سنیں, بہت سے ایسے کام ہیں جس میں ہم لوگوں کی انسلٹ ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے کہ اس کی بات کو نہیں کھینچنا چاہتے. انسلٹ ہو رہی ہے تو میں کروں وہ جسٹیفائی ہو سکتی ہے, آپ اپنے فیل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. میں اپنے ہی میں فیل کو دیکھیں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس بندے نے ڈائریکٹلی خود کوئی بیان نہیں دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ سال چلنا تھا. وہ میری محبت تھی کہ میں نے کہہ دیا یا چلو آدھے کو کچھ پیسے اس کو پہلے دیے, جو کچھ پیسے سال میں بھی دینے. میری یہ عادت ہے, صرف ارطغرل غازی کو نہیں, میں کوئی بھی کام کرنا ہو, ایون کہ میں کوئی گھر لوں, کوئی گاڑی لوں, کوئی بھی چیز لوں, میری یہی کوشش تھی کہ یار پیمنٹ بعد میں بھی دینی ہے, پہلے دے کے کلیئر کرو. یہ ایک میری نیچر ہے, یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہوئی کہ آج کے کام کو کل پہ نہ چھوڑو. اب میں نے کہا جو کام دیکھیں اس نے پاکستان میں کوئی بھی کمرشل کوئی بھی چیز کرنی تھی وہ میرے تھرو کرنی تھی, میرے برانڈ کے لیے جو اس نے کام کرنا تھا وہ پورے سال میں کرنا تھا. ابھی وہ پاکستان آتا ہے, ایک بھی مجھے آپ دکھا دیں کہ اس نے کوئی کمرشل کیا ہو یا کوئی بھی ایک کسی بھی ایسی اس نے کوئی ایسی کمرشل اس نے جو کی ہو جس کے میں نے کہا ہو کہ ہاں جی آپ یہ کمرشل کر دو, میں نے اس کے پیسے نہیں دیے. وہ پاکستان آتا ہے, ایگریمنٹ سائن کیا, کیونکہ شرط یہ تھی, کیونکہ سارے لوگ اس ٹائم مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگر ارطغرل غازی آئے گا بڑے مسئلے بن سکتے, تو ہم یہ چیز چاہ رہے تھے کہ اینگن الطاف پاکستان آ جائے تو ہم ایک دفعہ دیکھ ہی لیں کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا آپ ٹھیک ہو گیا. مان لیا کہ عمران خان نے آپ سے آپ کے خلاف یہ ایکشن کروایا, حکومت اس کی تھی نا, حکومت اس کی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, حکومت کے علاوہ اس ٹائم کے جو کچھ بزنس مین تھے جو بڑے مگرمچھ تھے, ان لوگوں سے بھی نہیں برداشت ہوا کہ ایک 32 اس ٹائم تو میری 32 سال عمر تھی, ایک 32 سال کا لڑکا اٹھ کے کیسے اتنا بڑا کام کر گیا. تو ابھی جو آپ کے خلاف ایکشن ہوا پچھلے دنوں, وہ کس نے کروایا؟ وہ بھی حکومت نے کروایا. دیکھیں اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں. اگر فار ایگزامپل اس ٹائم بھی اگر میں نے کوئی وائلیشن کی ہے, ٹھیک ہے, چلے میں مان لیتا ہوں کہ اگر میری یہ وائلیشن بنائے گی, پہلے میرا ایک وردی والا معاملہ آیا تھا جس کی وجہ سے میں اندر ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ویڈیو بھی میں نے خود نہیں لگائی تھی, ٹھیک ہے. کون سی والی؟ وہ جو تھال پکڑا ہوا تھا, وہ جو تھال پکڑا ہوا تھا آپ نے نہیں لگائی, کسی نے لگائی, وہ ہوٹل کے مالک نے لگائی. اب اگر وہ ویڈیو میں اب آپ کو خود دکھاؤں تو اس ویڈیو میں وہ پولیس والا جو ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں اپنے اداروں کا, اپنے پنجاب پولیس کا, اپنی جتنی بھی فورسز ہیں سب کا احترام کرتا ہوں, اور الحمدللہ مجھے سوشل میڈیا پہ 10 سال ہو گئے ہیں. یہ تو جمعہ 4 دن ہوئے, یہ کل کے بچے اٹھ کے آج آ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا, میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں, لیکن وہ جو ویڈیو تھی وہ ایک بے دہانے میں چیز ہوئی جس کی میں نے اگلے دن ایکسکیوز بھی کیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ جرنلسٹ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو مجھ سے پیار محبت تو کرتے ہیں, وہ میری ان کی پیار میری سر آنکھوں پہ جو صافی برادری میرے ساتھ ہے,
لیکن 2-3 ایسے صحافی ہیں کہ جنہوں نے صرف میری بات کو ان کو ملنی چاہیے اور انہوں نے اس بات کو کھینچنا ہے, انہوں نے چلائی جانا, اس پہ تبصرے کری جانا ہے. اب اس میں دیکھیں کوئی بھی بندہ, خواہ میں ہوں یا کوئی بھی, اگر یہ چیز غلط, ہاں وہ یہ چیز مجھ سے غلط ہوئی تھی یہ میں مانتا ہوں کہ ایک بے دہانے میں ہوا, اس کا میں نے ایکسکیوز اگلے دن نہیں کر دیا تھا ایک ویڈیو پیغام میں. چلیے اس پہ آپ کو پچھتاوا ہے کہ وہ کانسٹیبل یونیفارم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں آپ کو تو الاٹ نہیں تھا, آپ کے ساتھ وہ سائن نہیں تھا, جی جی. تو کیا کاشف ضمیر غلط کام کے ذریعے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں میری بات سنیں, میں آپ کو وکاس بھائی ایک سمپل ایک اور چیز بتاتا ہوں. ہمارے پاکستان میں بہت کیا وہ آپ کو تو وہ نہیں تھا نا, آپ کے ساتھ تو نہیں تھا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. وہ بندہ آج سے نہیں کچھ 6-7 سال سے میرے ساتھ موو ہو رہا تھا. آج تک میں نے کبھی بھی اس کا کوئی مس یوز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے ہماری ایک یونیفارم کی کیا عزت ہے, کیا ویلیو, اس کی کیا رسپیکٹ ہے. میں نے کبھی بھی اس کا کچھ مس یوز نہیں کیا. 5 سال سے ہو رہا تھا یا 10 سال سے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے ساتھ نہیں تھا نا, تو کیا یہ غلط نہیں تھا؟ دیکھیں یہ غلط تھا, لیکن ہمارے پاکستان میں بہت سی ایسی وی آئی پی سیلیبریٹیز ہیں جن کے ساتھ پولیس کو نہیں ہونا چاہیے اور وہ ان کو سیکیور کر رہی ہیں. کیوں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, تاکہ ہم ایک مثلا فار ایگزامپل ہم ایک سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ جن کو کوئی ایسے تھریٹس ہیں یا کوئی معاملات ہیں, ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اداروں پہ یقین کریں گے. اگر ایک ادارے کا جوان کو میں لے جانے کو میں پرائیویٹ گاہ 10 لے جاؤں 100 لے جاؤں, مجھے اللہ نے اللہ کا شکر پیسہ بھی دیا, طاقت بھی دی, تعلق بھی دیے, میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف اگر اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے, وہ میرا اچھا دوست بھی تھا. دوسرا مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ یار اللہ کے بعد اگر میں کسی فنکشن میں میرے ساتھ پولیس والا جوان ہوگا تو میرے پہ کوئی اٹیک کرنے کا سوچے گا نہیں. تو اگر اس چیز میں میں لے کے جاتا, دیکھیں وکاس بھائی انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. ہاں میرا یہ جب معاملہ بنا, مجھے ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ پراپرلی اپلیکیشن دیتے, اس کو اپنے ساتھ الاٹ کرا لیتے. اگر آپ کو زیادہ ہی کوئی مسئلہ تھا, پولیس اس پہ چیک کرتی کہ ہاں بھائی ڈی آئی جی لاہور نے, ہاں جی جو انویسٹیگیشن تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ پراپرلی وے سے آپ کام کرتے, آپ کو اس طرح سے کرنے. میں نے وہ ایکسیپٹ کیا کہ میری غلطی ہے, لیکن اس میں یہ چیز نہیں تھی ایک بندے نے اگلے دن ہی ایکسکیوز کر لیا. دیکھیں ہم ایک سائڈ کی بات, وہ ہمارے ایک ادارے پہ بات آ رہی تھی, میں نے ایکسکیوز کیا, میں کہ یار میری غلطی کو ادارے میں نہ لایا جائے. میں نے ایون کہ وہ بات اپنے سر پہ لے لی. ایون کہ میرے لیے تو وہ کہنا بہت آسان تھا کہ میں کوئی زبردستی پولیس والے کو نہیں لے کے آیا تھا, وہ اپنی مرضی سے آیا تھا. لیکن میں نے وہ بات, کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے پنجاب پولیس کے لیے جتنی بھی آواز اٹھائی ہے, میں ایز اے انفلوئنسر میں نے اٹھائی ہے. تو اس وجہ سے میں نے وہ بات گھمائی کہ یار وہ اے آئی کی ویڈیو ہے یہ وہ, میں نے ایک بات گھمائی کہ چلو یار ان پہ بات نہ آئے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کا مجھے یہ صلہ ملا کہ الٹا وہ میرے پہ ہی وہ کیس ڈال کے وہ مجھے الٹا پھنسا دیا.